کل آپ نے جو ہے قرات کا بیان سنا، قیام کا بیان سنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قیام میں جو باتیں کل ہم نے آپ کو بتائے تو ان میں سے جو ہے چند ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم نیت کریں اور ہاتھ کو جو ہے اپنے کانوں کے لو سے لے کر کے جو ہے ناف کے نیچے باندھیں تو کہاں باندھیں؟ کوئی کہتے ہیں ناف کے اوپر باندھنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں ناف پہ باندھنا چاہیے، ہے نا؟ تو ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، ہے نا؟ تو آج کا بیان اصل ہے قرات کا۔ قیام کے بعد جو ہے فرض دوم جو ہے کیا آتا ہے؟ قرات کا آتا ہے۔ تو قرات کے بارے میں جو ہے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرات اس کا نام ہے، قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں۔ مخارج یعنی کہ جسے لفظ ادائیگی کہتے ہیں، جو لفظ جو ہو، جیسے جیم ہے، زے ہے، زال ہے، زاد ہے، یہ سب الفاظات کو جو ہے بعض آدمی جو ہے ایک ہی انداز میں استعمال میں لیتے ہیں۔ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے تو کوئی کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب آپ نے جیم پڑھا یا زال پڑھا یا زے پڑھا کوئی فرق پتہ نہیں چلا، لہٰذا ایسے میں معنی بدل جائیں گے، اور جب معنی بدل جائیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے جو ہے قرات کسے کہتے ہیں؟ حرف ادائیگی کے ساتھ، حرفوں کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا نام قرات ہے، اور اسی کو مخارج بھی کہا جاتا ہے۔ کہ جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر، یعنی غیر یعنی کہ جو عام انسان پڑھتے ہیں اس میں اور آپ میں اتنا فرق ہونا چاہیے۔ وہ کسی بھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، مگر جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کے بمطابق ان سے آپ کو ممتاز انداز میں پڑھنا ہوگا، بہتر انداز میں پڑھنا ہوگا، ممتاز ہو جائے۔ اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سنیں، اگر حروف کی تصحیح تو کسی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی معنی مثلا شور و غل یا ثقل سماعت بھی نہیں تو نماز نہ ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے، جیسے ابھی عصر میں ہے، فجر ظہر میں ہے، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، مغرب عشاء فجر ہے زور سے پڑھتے ہیں، تو دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ہم قرات کرتے ہیں، اگر جماعت سے پڑھتے ہیں تو خیال رکھیے گا کہ آپ کو جو ہے امام صاحب کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہے، پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، باقی کچھ نہیں پڑھنا ہے قیام کی حالت میں۔ اگر جو ہے آپ اپنی پڑھیں یا امام صاحب کے لیے بھی یہ حکم ہے، ایسا نہیں کہ صرف جو ہے عوام کے لیے، کہ کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر جو ہے جیسے ظہر عصر کا ٹائم ہے تو امام صاحب کے کانوں میں خود کو آواز پہنچنی چاہیے، خود کو آواز پہنچنی چاہیے قرات کی۔ اگر امام صاحب کے کانوں میں ان کی بولی ہوئی خود آواز نہیں پہنچتی ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر مطلب مغرب عشاء یا فجر کی ہے، ایسی صورتحال میں جو ہے کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ پیچھے والے بھی سن سکیں، کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے، بھلے پوری سب میں آواز نہ جا پائیں۔ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکیں، یعنی کہیں بھی جو کوئی بھی الفاظات کو، جیسے کہ رکوع میں کہہ لیجئے یا قرآن مقدس کا، یا مثال یوں لے لیجئے کہ اس میں جیسے مثال دیا گیا ہے، جیسے طلاق دینے کا معاملہ ہے، کسی غلام کو آزاد کرنے کا معاملہ ہے، جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ ہے، تو ایسے حالات میں جو ہے کم سے کم اتنی آواز سے آپ وہ چیز کو پڑھیے کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائیں۔ اگر آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچے گی تو وہ چیز جو ہے پڑھنے کے معنی میں نہیں ہوگا۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت، کتنی آیت کا؟ الحمد و شریف کے بعد کم سے کم ایک آیت کا پڑھنا
امام صاحب کی اقتداء میں اگر پڑھتے ہیں تو امام صاحب پڑھیں گے، اگر منفرد آپ الگ الگ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بھی جو ہے ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے، 3 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ ایک آیت پڑھ لیے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، ہو گئی۔ اب بھلے آپ 3 آیت پڑھیے، 5 آیت، 7 آیت، جتنی آپ کی مرضی ہو پڑھیے۔ اور نوافل میں یعنی کہ یہ جو حکم آیا کہ ایک آیت کا جو ہے چاہے 2 رکعتوں میں فرض کے اور نوافل کے وہ وتر کے تینوں رکعتوں میں، یہ کیا ہے؟ فرض کے اور وتر کے بارے میں، اور نوافل کے جو ہے اور سنتوں میں جو ہے ہر رکعتوں میں پڑھنا فرض ہے، یعنی کہ کم سے کم 1 آیت کا پڑھنا فرض ہے، 3 آیتوں کا پڑھنا واجب ہے۔ منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں۔ جب آپ امام صاحب کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو کسی بھی صورتحال میں آپ کو جو ہے قرات کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے پڑھنا، یہاں تک کہ آپ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ آہستہ کی نماز میں اور نہ جہری کی، یعنی کہ جہری کہتے ہیں تیز آواز میں پڑھنے کو، اور شرری کہتے ہیں آہستہ آہستہ جو پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ظہر اثر ہے تو نہ ہم ابھی پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تیز آواز میں ہم پڑھیں گے تب بھی آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے بھی کافی ہے، امام صاحب جو قرات کریں گے وہ مقتدی حضرات کے لیے کافی ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی کہ آپ نے الحمد شریف پڑھ لی اور قرات کوئی سورت نہیں پڑھی، کوئی آیت نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اگر آپ نے جو ہے بعض اوقات ایسے آپ نے پڑھی نہیں تو ایسی صورتحال میں نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں، دوبارہ لوٹانا فرض ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز فاسد ہو جائے گی، ایک میں کی اور ایک میں نہیں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی کہ چھوٹی آیت، یعنی کہتے ہیں نا کہ کم سے کم 1 آیت کا پڑھنا جو ہے نماز میں فرض ہے، تو اس میں جو ہے کم سے کم 1 آیت میں جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 2 لفظ ہونے چاہیے۔ کتنے لفظ ہونے چاہیے؟ کم سے کم 2 لفظ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی 1 لفظ والی آیت ہے اور پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی، 2 لفظ والے پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی پہلی رکعت میں اگر یہ پڑھ لی آپ نے تو، مگر دوسری رکعت میں جو ہے ایک لفظ والے پڑھیں گے تو نماز پھر جاتی رہ جائے گی، اس لیے جو ہے حکم ہے کہ تھوڑی سی بڑی صورتوں کو یا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بڑی آیتوں کو پڑھی جائے۔ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، جیسے صاد، نون، قاف کے بعض قراتوں میں ان کو آیت مانا ہے، یعنی کہ بعض جو ہے قراتوں میں بعض صورتوں میں بھی ایسے جو ہے الفاظات آئے ہیں جو صورت کو شروع کرنے کے ایسے جو ہے پہلے جو ہے جو آیت آتی ہے اس میں آئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے الفاظات میں جو ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، یعنی جب فرض ہی ادا نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، اگرچہ اس کی تکرار کرے، بھلے اس بات کو جو ہے جیسے نون ہے، قاف ہے، صاد ہے، اسی بات کو آپ بھلے بار بار پڑھتے رہیے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، جب ہم قرات شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے خود قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، مگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے فرض ادا نہیں ہوگا، یعنی کہ جو حکم ہے قرآن کے الحمد شریف کے بعد جو ہے ایک سورت ملائیں یا جو ہے کوئی جو ہے آیت ملائیں، تو وہ آیتوں میں جو ہے اس کو اگر شمار کرنا چاہیں کہ اس آیت سے ہماری نماز ہو جائے گی تو ایسا
نہیں ہے، بلکہ جو ہے الگ سے جو ہے آپ کو آیتیں پڑھنی لازم ہے، ادا نہ ہوگا۔ قرأت شاذہ سے فرض ادا نہ ہوگا، یوں ہی بجائے قرأت آیت کی ہجہ کی نماز نہ ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر قرأت میں جو ہے اگر آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا قرأت کو ہجہ کر کے اگر پڑھتے ہیں تو وہ قرأت مانی نہیں جائے گی۔ لہٰذا اسی لیے جو ہے جب بھی ہم پڑھیں، خاص طور پہ قرآن مقدس یا ہمارے بچے پڑھیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جب اماں پارا میں آتے ہیں یا قرآن شریف پڑھتے ہیں تو وہ ہجہ کے بجائے جو ہے کوشش کریں رواں پڑھنے کا، کیونکہ آپ گھر میں ہجہ تو پڑھ لیں گے مگر نماز میں جو ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی نماز ہوگی۔ اب بات آ جاتی ہے رکوع کرنے کی، ہے نا۔ چلیے بہرحال آج جو ہے قرأت تک کی بات رہنے دیجیے، ہے نا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کل جو ہے رکوع کے بارے میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔ اور ابھی دعا کے بعد جو ہے 1 منٹ کے لیے جو ہے روک لیں، جی ہاں رک جائیے گا، تاکہ جو ہے کچھ جو باتیں بتانی ہے تو وہ بتا دیں، ہے نا۔ دعا کر لیجیے۔ اس میں ایک مسئلہ جو بیان کیا ہے کہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم خود سنیں، تو اس میں ہر ایک چیز کے لیے ہے، چاہے آپ تسبیح پڑھتے ہو، چاہے کوئی اور ذکر و اذکار کرتے ہو، چاہے نماز کے اندر پڑھتے ہو، اکیلے پڑھتے ہو، تو اس میں کم سے کم یہ ہے کہ خود کے کان میں آواز آئے۔ بہت سارے حضرات جو ہے قرآن پاک کو لے کے بیٹھتے ہیں، ایسے چلتا ہے ان کا، تو یہ بالکل بھی پڑھنا نہیں مانا جائے گا۔ کم سے کم اتنی آواز ہو، چاہے تسبیح پڑھتے ہو چاہے قرآن پڑھتے ہو، خود کے کان میں آواز آئے تو یہ پڑھنا مانا جائے گا۔ اگر یہ صورت نہیں پائی جاتی ہے، اکثر عورتیں اس طرح پڑھتی ہے، مرد تو کم پڑھتے ہیں، تو یہ چیز پڑھنا نہیں مانا جائے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ صرف زیارت کا ثواب ملے گا اور چھونے کا ثواب ملے گا، لیکن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بخشا بھی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب الینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک پروردگار عالم، ہم لوگوں نے مل کر کے بجماعت نماز عصر ادا کی ہے، ساتھ میں یہاں پہ جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا گیا ہے، یہ ان تمام ذکر و اذکار کو اور ہماری عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا کائنات، ہم تمام حاضرین کے حاضرین کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ ہمیں بتانے میں نئے سننے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطیاں ہوئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما، اور ان تمام ذکر و اذکار پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین۔ جب وقت نزاعت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑے ہو